حدیث آپ حضرات کو سناؤں کہ اللہ کرے اسی حدیث کی وجہ سے ہمارے دل بدل جائے، ہمارے دلوں میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، ہم ایسے زندگی گزاریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے صحابہ کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ایسا مجمع آئے گا، ایک ایسا طبقہ آئے گا، ایک ایسے چند لوگ آئیں گے جن کے پاس بے شمار نیکیاں ہوں گی، تہجد ہوں گے، نوافل ہوں گے، حج ہوں گے، روزے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن افسوس اس بات پر ہے ان سب کے سارے اعمال کو اللہ ہوا میں اڑا دے گا، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جیسے ہی ان الفاظ کو سنا، اس بات کو سنا، تو صحابہ کرام کے دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ہیبت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہا اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہوں گے ہمیں بتا دے تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ آپ جیسے ہی اعمال کریں گے، جیسے اعمال آپ کرتے ویسے ہی اعمال کریں گے، لیکن ان میں اور آپ میں اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ وہ لوگ جب بھی تنہائیوں کا موقع ملے غنیمت سمجھ کر اپنے ایمان کو بیچتے تھے، اپنے رب کو ناراض کرتے تھے، بے حیائی میں ڈوب جاتے تھے، زنا میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ان کی خلوتیں ان کے رب کو ناراض کرنے والی ہوتی تھی۔ آج ہم نیک نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت گزار بنے پھرتے ہیں، ہمارے تنہائیاں ہم جانتے ہیں۔ آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں نیک ہوں، میں آپ کو نیک سمجھتا ہوں، آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بھی گھوڑے پر سوار ہوں، آپ بھی گھوڑے پر سوار ہیں۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ حِمَارٌ۔ پتہ چلے گا ایک دن ایسے عدالت کے سامنے ہمیں لایا جائے گا، ایسے عدالت کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، جب ہٹے گا غبار، جب ہٹے گا دھواں، جب ہم صاف ظاہر ہوں گے، ہماری حقیقت سامنے آئے گی، تب پتہ چلے گا ہم گھوڑے پر سوار نہیں، ہم گدھے پر سوار تھے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اپنی تنہائیوں کو سواریں، اپنے تنہائیوں کو، اپنے خلوتوں کو اللہ کی یاد سے مزین کریں۔ جو اپنی تنہائیوں کو، اپنے خلوتوں کو اللہ کی یاد سے مزین کرے گا، اللہ اس کے جلوتوں کو خوبصورت بنائے۔ ہماری حالت کیسی ہے؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، قبر کا، موت کا، آخرت کا استحضار پیدا کریں کہ میرا انتقال ہوا ہے، میرے جسم سے روح جدا ہوئی ہے، میرا جلتا ہوا چراغ بجھ گیا ہے، اب لوگ مجھے نہلانے کی فکر کر رہے ہیں، اب لوگ مجھے غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اب جہنم کے بھی فرشتے آئے ہوئے ہیں، جنت کے بھی فرشتے آئے ہوئے ہیں، کون سا فرشتوں کا مجمع مجھے اپنی طرف لے کر جائے گا؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔